مگر جب اتفاق ہے کہ نئی زبان پہ آئی یہ روایت، اس وقت یہ روایت زبان پہ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی وہ ہے پروردگار جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، تمام ملائکہ۔ مومن ہونے کا شرف کیا ہے، مومن ہونے کی عظمت کیا ہے، مومن ہونے کا افتخار کیا ہے، مومن ہونے کا اعزاز کیا ہے، مومن ہونے کا مرتبہ کیا ہے، مومن ہونے کا اجر کیا ہے۔ اس کے تمام ملائکہ میں ملک الموت بھی شامل ہیں، جبرائیل بھی شامل ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جناب جس وقت، یہ اب روایت معصوم سے ہے کہ جس وقت مومن کی قبض روح کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو پہلے اسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ آئے ہیں قبض روح کے لیے لیکن پیغام سلامتی کا دیتے ہیں۔ تمام ملائکہ میں جبرائیل بھی شامل ہیں اور تمام ملائکہ میں ملک الموت بھی شامل ہیں۔ تو آپ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ ملک الموت آئیں تو ٹھہر کے پہلے آپ کو سلام کریں، یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی وہ ہے پروردگار جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائیں۔ اب یہ جو موضوع ہے ظلمتوں سے نکال کر نور تک لے جانا، یہ بجائے خود بہت بڑا موضوع ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان میں نے غالباً کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی کئی مجلسوں میں اس عنوان کو قائم رکھا کہ اب جو حضرات ذوق رکھتے ہیں وہاں سماعت فرما لیں گے، اگرچہ پوری بحث نہیں ادا ہو پائی، ابھی بہت مطالب باقی ہیں، کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانا چاہتے ہیں۔ خود اس نے اپنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وظیفہ بھی یہی بیان کیا۔ اپنی، اب وظیفہ تو میں نے جو لفظ استعمال کیا یہ شایان شان الہی نہیں ہے، یہ ہمیں آپ اس سطح پر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ بچے اور نوجوان بھی سمجھ لیں، ورنہ اسی کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی شان ربوبیت یہ بتائی کہ میری شان ربوبیت یہ ہے، میری پرورش کرنے کی شان یہ ہے کہ میں اپنے مخلوقات کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اور آپ کو بھی دن رات صبح و شام ذکر کثیر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ خود یہ ذکر ایک بڑا وسیلہ ہے جو ہمیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے۔ یہ ذکر، یہ وسیلہ ہے، یہ کھینچ کے ہمیں نکال کے ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانے والا۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اہتمام پورا اس نے کر رکھا ہے۔ ذرا توجہ رکھیں، یعنی کیسا اہتمام ہے۔ دیکھیں میری آواز کمزور ضرور ہے لیکن مطالب جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اس نے خارجی طور پر یہ کائنات بھی بنائی تو ایسی کہ خود اس کائنات کا سفر ظلمتوں سے نور کی طرف ہے۔ اس نے اس کائنات کے اندر جتنی حرکتیں رکھی، جتنی موومنٹس رکھی، ان تمام موومنٹس کی سمت وہی ہے کہ ظلمتوں سے نور کی طرف۔ پھر اس نے اپنی شان ربوبیت یہ رکھی کہ ہمیں مخلوقات کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء کو یہ کام دیا کہ تمہیں اپنی امتوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے۔ سارا انتظام اس نے کیا، ہمارے اور آپ کے سپرد صرف ایک بات رکھی، سچے دل سے چاہو تو صحیح کہ ظلمتوں سے نور کی طرف جاؤ۔ سچے دل سے یہ چاہت تو پیدا ہو جائے، یہ تڑپ، بیداری۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ ماشاءاللہ خوب صاحب حیثیت ہیں، خوب انہوں نے پیسے کما کے رکھے، یا کسی صاحب نے شادی سے پہلے اتنے پیسے کما لیے کہ اولاد جب ہوگی تو اسے دنیا کے بڑے سے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایجوکیشن دے سکیں گے۔ اللہ نے انہیں خوب پیسے دیے اور اس کے بعد انہوں نے رکھا، اہتمام سے شادی کی، اولاد پیدا کی اس نیت سے کہ یہ تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد سب کچھ وسائل فراہم ہیں،
اب تعلیم میں بس ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے یا ضرورت، کہ وہ بچہ خود چاہے کہ پڑھ لے۔ باپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، انسٹیٹیوشن موجود ہے، سب چیز موجود ہے، صرف ایک چیز ہے کیا، کہ وہ بچہ خود بھی تو چاہے کہ پڑھ لے۔ بالکل یہی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کائنات ایسی بنائی ہے کہ اس کا سفر ظلمتوں سے نور کی طرف ہے۔ خود اپنی شان ربوبیت یہ بتائی کہ ہم ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نبیوں کا وظیفہ یہ بتایا کہ تم اپنی قوموں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاؤ۔ امام مقرر کیے اس لیے کہ وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں۔ اب صرف ہماری اور آپ کی اپنی چاہت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے ہمارے اندر ہر نفس اٹھتے بیٹھتے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف جانا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو آپ سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی آپ تلاوت فرماتے ہیں، آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ہے ولی ایمان لانے والوں کا، اللہ ہے سرپرست، اللہ ہے حاکم، اللہ ہے آقا ایمان لانے والوں کا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان مومنوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ نبی کو، ہمارے نبی کو بھی یہی اللہ نے حکم دیا، اور دوسرے انبیاء کو بھی یہی حکم دیا کہ اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے جاؤ۔ یہ ظلمتوں سے نور کی طرف جانے کا ایک بڑا وسیلہ ذکر بھی ہے، اور مسلسل ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اور اس کی مستقل شان یہ ہے کہ مومنین سے تو بس رحمت ہی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اس کی شان یہ ہے کہ مومنین سے رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ بس میرا